ناظرین، عربوں کے ہاں کوئی باقاعدہ کیلنڈر نہیں تھا، مہینے تو تھے لیکن باقاعدہ کسی تقویم کا رواج نہیں تھا۔ کسی بھی بڑے واقعے کو بنیاد بنا کر اپنے شب و روز کا تعین کر لیتے۔ از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب ہم ابن ہشام سے لے کر ماں بعد کے سیرت نگاروں کے ہاں تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کے سال میں اور ابرہ کے مکہ پر حملہ کے واقعہ کے 50 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ عرب کی تاریخ میں بہت منفرد نوعیت کا ہے۔ عرب کے کلچر میں، عرب کی ثقافت میں حرم کعبہ کو بہت مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اگرچہ وہاں بت تھے اور عرب کے لوگ مختلف عقائد رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کعبہ کی حرمت کے حوالے سے کسی نوعیت کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ یمن کے اندر جو کہ حبشہ کے قلمرو میں اس وقت تھا، وہاں کی امپائر نے، وہاں کی ریاست نے کعبہ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اپنے ہاں ایک عمارت تعمیر کی اور لوگوں کو اس امر کی تلقین کی کہ وہ مکہ میں جانے کی بجائے یمن میں اس عمارت کی زیارت کے لیے آیا کریں۔ عرب کے ایک باشندے کو یہ بات اس حد تک ناگوار گزری کہ وہ وہاں پہنچا اور اس نے اس عمارت کو آلودہ کر دیا۔ اس کے رد عمل میں ابرہہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ مکہ میں اس وقت مکہ کے سردار، قریش کے رئیس، بنو ہاشم کے چیف حضرت عبد المطلب اس واقعہ پر فکر مند ہوئے۔ ابرہہ کے ساتھ ان کی کچھ بات چیت بھی ہوئی، نیگوسیشن بھی ہوئی، لیکن ابرہہ کو اس امر پر تھوڑی حیرت بھی ہوئی کہ حضرت عبد المطلب نے ان سے اس نوعیت کی کوئی درخواست نہیں کی کہ جس کے سبب یا جس کا مدعا اس نوعیت کا ہو کہ وہ کعبہ پر حملہ آور نہ ہو، بلکہ حضرت عبد المطلب اپنے موقف میں بہت واضح تھے کہ یہ گھر جو ہے یہ اللہ کا ہے اور اللہ اپنی امور اور اپنی چیزوں کی حفاظت کس طرح کرتا ہے یہ اس کی حکمت زیادہ بہتر جانتی ہے۔ لیکن اس موقع پر کچھ اقدامات حضرت عبد المطلب نے بھی فرمائے۔ ان میں ایک اہم ترین یہ تھا کہ آپ جب ابرہہ سے مذاکرات کے بعد واپس آئے تو آپ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، جن کے بطن میں نور محمدی تھا، جن کی جبین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے آثار ہویدہ تھے، ان کے پہلو میں بیٹھے اور اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے، اور اس موقع پر حفیظ جلندری نے کہا کہ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، وہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، سنا یہ ہے کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ ناظرین، پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں، اور قرآن پاک کی سورہ فیل اس امر پر شاہد ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بظاہر تو شاید اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ورود مسعود سے کوئی تعلق نہ بنتا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کلچر اور اس سوسائٹی میں اور اس ماحول میں کس نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کعبے کی حفاظت اور اس کعبے کی رونق جو ہے وہ اگر برقرار رہنی ہے، اگر اس کو محفوظ رہنا ہے تو وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رہنا ہے۔ اور آپ کی ظاہری ولادت سے قبل ہی لوگ آپ کی آمد کے تذکرے بھی کرتے تھے اور آپ کی آمد کا وسیلہ دے کر
اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے برکات بھی مانگتے تھے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس کے تذکرے قرآن پاک میں آپ کو جا بجا ملیں گے۔ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جو آپ سے قبل رسول اور انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کی ولادت کے تذکرے بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، اور پھر سورہ مریم کے اندر وہ واقعہ جو ہے وہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا کی لہروں کے سپرد کیا، اور کس طرح دریا کی لہروں سے ہوتے ہوئے آپ فرعون کے محل تک پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ سے لے کر اور مختلف مقامات پر موجود ہے۔ آنے والے ایام نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکروں سے معمور ہیں، تو ہم نے مناسب جانا کہ کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جو دیگر انبیاء ہیں جن کی ولادت کے تذکرے قرآن پاک نے کیے، ان سے بھی ہم اکتساب فیض کریں۔